بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کر لو اے ایمان والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کے ساتھ جوڑا ہے کہ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اگر توبہ نہ ہو تو پھر کامیابی بھی ممکن نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ناکامیاں مقدر بن کر رہ جاتی ہیں۔ وقال انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ يَضُرُّهُ ذَنْبٌ، جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر گناہ اس بندے کو نقصان نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ پاک فوری اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو گناہ اس کے لیے مضر نہیں ہوتا، نقصان نہیں دیتا، اور فوری اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس روایت کو نقل فرمایا، اور محدثین میں سے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس حدیث کو درج کیا۔ ثم تلا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی محبوب بنا لیتا ہے۔ وقیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول، ما علامت التوبہ، توبہ کی علامت کیا ہوگی؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توبہ کی علامت الندامہ، ندامت اور شرمندگی ہے۔ جس طرح سے ارشاد فرمایا کہ حج کیا چیز ہے، فرمایا الحج العرفہ، حج عرفے کا نام ہے۔ حالانکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حج صرف عرفہ نہیں ہے، بلکہ حج کے اندر دو ارکان اور بھی ہیں، احرام بھی ہے اور طواف زیارت بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفے کی اہمیت بتلاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ حج تو عرفے ہی کا نام ہے۔ اسی طرح سے ندامت کی اہمیت بتلاتے ہوئے آپ نے فرمایا توبہ تو ندامت ہی کا نام ہے، حالانکہ توبہ کے اندر دو چیزیں اور بھی ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا التوبۃ اول منزل من منازل السالکین، اللہ کی راہ میں جو لوگ چلنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کا قرب اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے توبہ سب سے پہلا درجہ ہے، اور اللہ کو چاہنے والے اور اللہ کو جو لوگ طلب کرنے والے ہوتے ہیں ان کا پہلا مقام ہے توبہ کرنا۔ وحقیقت التوبۃ فی اللغہ، اور حقیقت توبہ کس چیز کا نام ہے؟ رجوع کرنے کا نام ہے۔
توبہ کرنا اللہ کی طرف رجوع کر لینا، معنی یہ کہ الرجوع عما کان مذموما فی الشرع الی ما ہوا محمود فی، شریعت کے اندر جو چیز ناپسندیدہ ہے اسے چھوڑ دے اور جو پسند ہے اس کو اختیار کر لے۔ توبہ کس چیز کا نام ہو گیا؟ شریعت میں جو چیز ناپسند ہے اسے چھوڑ دے اور جو چیز پسندیدہ ہے اسے اختیار کر لے، اسی کا نام توبہ ہے۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ تو ندامت ہی کا نام ہے۔ لیکن پھر ارشاد فرماتے ہیں لیکن تصح التوبہ لا بد لها من ثلاثة شروط، توبہ کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 الندم علی ما عمل من المخالفات، جو شریعت کے خلاف کام ہو چکے ان پر شرمندگی اور ندامت ہو۔ نمبر 2 وترک الذلۃ فی الحال، اور فوری گناہ سے علیحدہ ہو جانا۔ اور نمبر 3 والتصمیم علی الا یعود الی مثل ما عمل من المعاصی، کہ عزم مصمم کرے کہ آئندہ اس قسم کے گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ توبہ کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 کہ جو اللہ کی نافرمانی ہو گئی اس پر شرمندگی اور ندامت اختیار کرے۔ نمبر 2 جو گناہ زندگی میں ہے اس سے علیحدہ ہو جائے۔ اور نمبر 3 عزم مصمم کر لے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ جب یہ 3 چیزیں ہو گئیں تو یہ توبہ مکمل ہو جائے گی۔ اگر یہ 3 چیزوں میں سے ایک بھی رہ گئی تو توبہ مکمل نہیں ہوگی۔ اگر ندامت نہیں ہے توبہ مکمل نہیں ہے۔ اگر ندامت تو ہے مگر اس گناہ سے علیحدہ نہیں ہو رہا پھر بھی توبہ مکمل نہیں ہے۔ اور اگر اس گناہ سے علیحدہ تو ہو گیا مگر پھر گناہ کی طرف جانے کا ارادہ اور خیال ہے پھر بھی توبہ مکمل نہیں ہے۔ ان 3 شرائط کے ساتھ اگر توبہ کر لے اور دن میں 100 مرتبہ ٹوٹ جائے پھر سے توبہ کر لے۔ پہلی شرط شرمندگی اور ندامت، دوسری شرط اس گناہ سے علیحدہ ہو جائے، تیسرا عزم مصمم پکا ارادہ کرے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اب ان 3 شرائط کے ساتھ توبہ کر لی، 1 گھنٹے کے بعد پھر توبہ ٹوٹ گئی، پھر ان 3 شرائط کے ساتھ پھر سے توبہ کر لے، پھر ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لے، پھر ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لے، یہاں تک کہ دن میں اگر 100 مرتبہ بھی اس طرح سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ مگر کسی جگہ بھی اگر غلطی ہے، شرمندگی نہیں ہے گناہ پر، یا شرمندگی تو ہے مگر اس گناہ کو پیچھے نہیں چھوڑ رہا، اس گناہ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، پھر بھی چمٹایا ہوا ہے اپنے ساتھ، اس لذت کو اپنے ساتھ پھر بھی لگایا ہوا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، اے اللہ توبہ، استغفر اللہ، مگر پھر بھی وہ گناہ اپنی ذات کے ساتھ چمٹایا ہوا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ گناہ علیحدہ کر دیا لیکن پھر دل میں خیال ہے کہ کل پھر کر لوں گا، کل موقع ہوا تو پھر کر لوں گا، پرسوں موقع ہوا تو پھر کر لوں گا، نہ، یہ توبہ پکی نہیں ہے، یہ توبہ کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے۔ اب سلف الصالحین بزرگان دین کے کچھ کلمات اور جملے ان کے بھی آپ ذہن نشین فرما لیں کہ توبہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ فرمایا سمعت الاستاذ ابا علی الدقاق، امام ابو علی الدقاق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کی تو 3 اقسام ہوتی ہیں، نمبر 1 توبہ، نمبر 2 انابت، اور نمبر 3 اوبہ۔ تائب، منیب، اواب، قرآن میں یہ تینوں الفاظ آئے ہیں۔ تائب، ان اللہ یحب التوابین، توابین جمع ہے تائب کی، توبہ کرنے والا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ انابت، انابت مانا رجوع کرنا، یہدی الیہ من ینیب، جو انابت کرے گا اللہ پاک اسے توبہ کی توفیق دے گا، اللہ اسے ہدایت دے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، نمبر 1 عرض کیا توبہ، اور نمبر 2 عرض کیا انابت، اور نمبر 3 اوبہ یعنی
इवाबत लौटना, अव्वाब। तो इरशाद फरमाया कि सुन लो इस बात को कि अत्तौबतु सिफ़तुल मुमिनीन, तौबा ईमान वालों की सिफत है। अल्लाह ने फरमाया वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, ईमान वालो तौबा कर लो। वल इनाबतु सिफ़तुल औलियाइल मुक़र्रबीन, इनाबत ये अल्लाह के मुक़र्रब लोगों की निशानी है। तौबा आम मुसलमानों के लिए, इनाबत किसके लिए है? अल्लाह के मुक़र्रब बंदों के लिए है। मन खशियर रहमान बिल गैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब, जो अल्लाह से डरा बिन देखे, व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब, और वो इनाबत वाला दिल लेकर आया, ये मुक़र्रब आदमी है, मुक़र्रब आदमी है। फिर एक और बात समझिएगा, फरमाया फ़कुल्लु मन ताब लिखौफ़िल उक़ूबति फ़हुव साहिबुत तौबा, जो आदमी गुनाह छोड़ देता है, तौबा करता है अल्लाह की सज़ा के डर की वजह से। बच्चा है, ये काम करूँगा तो माँ मारेगी, माँ के डर की वजह से उस काम से पीछे हट जाता है, छोड़ देता है, तो फरमाया कि इसका नाम है तौबा। और जो आदमी गुनाह इसलिए छोड़ता है, उसे सज़ा की फ़िक्र नहीं है, इसलिए छोड़ता है कि गुनाह छोड़ूंगा तो अल्लाह राज़ी होगा, सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा। फरमाया ये आदमी इनाबत करने वाला है, ये है इनाबत, ये है इनाबत। और फरमाया जो आदमी गुनाह छोड़े, क्यों? ना तो डर सज़ा का, ना कोई और मसला, बस मालिक का हुक्म है, इसलिए। नहीं समझे बात? बस मालिक का हुक्म है, बस मालिक का हुक्म है। पहले वाला बच्चा नाफरमानी छोड़ रहा इसलिए कि अगर नहीं छोड़ूंगा तो माँ मारेगी, ये तौबा है। दूसरा वाला बच्चा वो नाफरमानी छोड़ रहा इसलिए कि अगर नहीं छोड़ूंगा तो माँ नाराज़ हो जाएगी। तीसरे वाला बच्चा, उसे इन दोनों की परवाह नहीं है, वो ये कहता है माँ ने कहा है ये छोड़ो इसलिए छोड़ रहा हूँ, बस माँ ने कहा है छोड़ दो इसलिए छोड़ रहा हूँ। ये आला दर्जा है, ये बुलंद तरीन दर्जा है। और फरमाया कि ये तो मुक़र्रब नबियों की सिफत है। औबा सिफ़तुल अंबिया वल मुरसलीन, ये तो नबियों की सिफत है, इसलिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया वो तो अव्वाब हैं, अव्वाब हैं। वैसे उर्दू में ना ताइब और इसी तरह से मुनीब और अव्वाब तीनों के माने रुजू करने के ही, लेकिन यहाँ अरबी में अलहदा फ़र्क ज़िक्र किया गया। और समझने की बात है कि तीनों अल्फाज कुरान में आए। आम ईमान वालों के लिए तौबा का लफ्ज़ आया, और इसी तरह से मुक़र्रबीन के लिए इनाबत का लफ्ज़ आया, और इसी तरह से अम्बिया के लिए अव्वाब का लफ्ज़ आया। इन्नहु अव्वाबुन हलीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अव्वाब हैं, अव्वाब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ये सिफ़तें हमें अता फ़रमाए। भाई पहला दर्जा तो नसीब हो जाए, पहला दर्जा तो नसीब हो जाए, तौबा का दर्जा तो नसीब हो जाए। चलो हम गुनाह की सज़ा के डर से ही अगर गुनाह से बच गए तो भी गनीमत है, तो भी गनीमत है, तो भी गनीमत है। और जब इससे आदमी आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो दूसरा मकाम हासिल हो जाता है कि बस इसलिए बच रहा हूँ कि अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को राज़ी करना है। और फिर इससे अगला दर्जा कि बस अल्लाह का हुक्म है इसलिए, अल्लाह का हुक्म है इसलिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि तौबा क्या चीज़ है? फरमाया तौबतुल अव्वाम मिनज़्ज़ुनूब व तौबतुल ख़व्वास मिनल गफ़ला। इसमें मेरे मजमे में अव्वाम भी है और इस मजमे में ख़व्वास भी हैं। अहले इल्म, उलमा, तलबा ख़व्वास भी हैं।
عوام کی توبہ کیا ہے؟ گناہوں سے پیچھے ہٹ جانا، اور خواص کی توبہ کیا ہے؟ غفلت سے پیچھے ہٹ جانا۔ گناہ تو بہت بات کی بات ہے، آج ہماری زندگی تو غفلت میں گزر رہی ہے، آج سارے اوقات تو غفلت میں گزر رہے ہیں۔ اور حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں التوبۃ ان تتوب من کل شیء سوی اللہ عز وجل، حقیقی توبہ یہ ہے کہ اللہ کے ماں سوا کو سب کو چھوڑ دو، یہ ہے حقیقی توبہ۔ اللہ کے ماں سوا کسی سے دل مت لگاؤ، کسی سے دل مت لگاؤ، سب کو چھوڑ دو، نہ کسی چیز کے ساتھ دل لگے، نہ کسی مال کے ساتھ دل لگے، نہ کسی دنیا کے ساتھ دل لگے، نہ کسی شخص کے ساتھ دل لگے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن صاحبکم خلیل اللہ، اگر کسی کو خلت اور اپنا دل دینا ہوتا تو میں ابو بکر کو دے دیتا، وہ اس بات کے قابل تھے، مگر تمہارے ساتھی یعنی نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دل تو صرف اللہ کو دے رکھا ہے، اپنا دل تو اللہ کو دے رکھا ہے، اپنا دل تو اللہ کو دے رکھا ہے، اپنا دل اللہ کو دے رکھا ہے۔ میں خلیل اللہ ہوں، آپ نے فرمایا خلیل اللہ ہوں، خلیل اللہ، دل اللہ کو دیا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم دل اللہ کو دے دیں، اس دل میں اللہ نے بسنا ہے، یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی طرح ہے، یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی جگہ ہے۔ بھائی اس دل کو دنیا کی گندگیوں سے گندہ نہ کرو، دنیا کی لذتوں سے گندہ نہ کرو، دنیا کی خواہشات سے اس دل کو پلید نہ کرو۔ اللہ نے اس کو پاکیزہ پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کو ستھرا پیدا کیا ہے۔ فرمایا الا خبردار اس بات کو سمجھ لو، ان فی الجسد لمضغۃ، تمہارے جسم کے اندر ایک مضغہ، ایک لوتھڑا ہے خون کا، اذا صلحت صلح جمیع الجسد، جب وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے گا، واذا فسد فسد جمیع البدن، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل کی دو حیثیتیں میرے پیارو، دل کی دو حیثیتیں ہیں، ایک دل تو گوشت اور ایک دل تو خون کا لوتھڑا جمع ہوا ہے، جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ دل ہے۔ اس کی دھڑکن بند ہو گئی تو آدمی ختم ہو گیا، سننا بھی گیا، دیکھنا بھی گیا، بولنا بھی گیا، یہ دل کا ظاہر ہے۔ ایک اسی دل کا باطن ہے، اور وہ باطن اس دل کا یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے اپنی محبت کی جگہ رکھی ہے، یہ اس دل کا باطن ہے، یہ اس دل کا باطن ہے۔ جیسے ظاہری اعتبار سے جسم کے تمام کی تمام صحت کا دار و مدار دل پر ہے، اسی طرح سے باطنی اور روحانی اعتبار سے بھی پورے جسم کا دار و مدار انسان کے دل پر ہے۔ اگر دل خراب ہے آنکھ غلط دیکھے گی، دل خراب ہے کان غلط سنے گا، دل خراب ہے زبان غلط بولے گی، دل خراب ہے ہاتھ پیر کی حرکات غلط ہو جائیں گی، اور اگر دل درست ہو گیا تو سارے جسم کے اعضاء ٹھیک ٹھیک چلیں گے۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت کا میدان کیا ہوتا تھا؟ وہ تو دل ہوا کرتا تھا، دل پر محنت کرتے تھے۔ اور امام واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التوبۃ النصوح، سچی توبہ، خالص توبہ یہ ہے لا تبقى علی صاحبها، اللہ اکبر، لا تبقی علی صاحبها اثرا من المعصیہ سرا ولا جہرا، کہ حقیقی توبہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کے جسم پر اب گناہ کا کوئی اثر نہ بچے، یہ نہ بچے۔ یہ آدمی بیمار تھا نا، یہ آدمی زخمی ہوا تھا، مگر مکمل صحت یاب ہو گیا۔ بھائی مکمل صحت یاب ہو گیا، جو زخم لگے تھے وہ زخم ٹھیک ہو گئے، نشان بھی نہیں بچے، نشان بھی ختم ہو گئے، وہ جو ٹانکے لگوائے تھے نا وہ ٹانکوں کے نشان بھی ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر، سچی توبہ یہ ہے کہ وہ ٹانکوں کا نشان بھی نہ بچے۔ بھائی یہ ہے سچی توبہ، کوئی نشان نہ بچے، کوئی نشان نہ بچے، گناہ کا نشان نہ بچے، نہ
ظاہری گناہ کا اور نہ باطنی گناہ کا۔ فرمایا ذنون مصری فرماتے ہیں الاستغفار من غیر اقلاع ہوا توبۃ الکذابین۔ فرمایا جو آدمی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہے مگر گناہ سے علیحدہ نہیں ہوتا، یہ جھوٹے کی توبہ ہے، یہ جھوٹے کی توبہ ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ دھوکہ کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، یہ دھوکہ کر رہا ہے، یہ توبہ نہیں کر رہا۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حقیقت التوبہ ان تضیق علیک الارض بما رحبت حتی لا یکون لک قرارا۔ ارے توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ یہ زمین کشادگی کے باوجود تیرے اوپر تنگ ہو جائے۔ کسی آدمی کے پیچھے اگر بادشاہ کے کارندے لگے ہوئے ہیں، گرفتار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس کمرے میں چھپ رہا چین نہیں، اس کمرے میں چھپ رہا قرار نہیں، اس کمرے میں جا رہا قرار نہیں۔ فرمایا اس طرح سے جیسے مجرم یوں بھاگ رہا ہوتا ہے اسے کہیں قرار نہیں آتا، اس طرح سے اللہ کا جرم کرنے والے کو اس دھرتی پر قرار نہیں آنا چاہیے۔ نہ معلوم کب دھرتی کو اللہ حکم دے اور وہ پھٹے اور مجھے اندر لے لے، نہ معلوم کب اللہ آسمان کو حکم دے اور وہ پھٹ جائے، نہ معلوم کب اللہ پہاڑ کو حکم دے اور وہ پھٹ جائے اور مجھے اندر اپنے لے جائے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ما من یوم والارض تستأذن ربہ، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن زمین یہ اجازت نہ مانگے اے اللہ اجازت دے میں اس بندے کو نگل جاؤں۔ پانی اجازت مانگتا ہے اے اللہ اجازت دے میں اس بندے کو غرق کر دوں۔ اللہ پوچھتے ہیں تمہارے بندے ہیں تو یہ کہتے ہیں آسمان کہتا ہے، زمین کہتی ہے، پہاڑ کہتے ہیں، پانی کہتا ہے یا اللہ نہ بندے ہمارے نہیں ہیں، یا اللہ تیرے بندے ہیں مگر تیرا کھایا تیرا پیا تیری نافرمانی کیوں کرتے ہیں، تیرے نبی کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ہمیں غصہ آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اما عبدکم فشانکم، اگر تمہارے بندے ہیں تم نے پیدا کیے ہیں تو پکڑ لو ان کو، اور اگر میں نے پیدا کیے ہیں تو میں ان کی توبہ کا منتظر ہوں، میں توبہ کا منتظر ہوں۔ ان اتانی لیلا قبلتہ، اگر رات کو آئے گا تب بھی میں توبہ قبول کر لوں گا، وان اتانی نہارا قبلتہ، اور اگر دن کو بھی آئے گا تب بھی میں توبہ قبول کر لوں گا۔ سارا دن گناہ میں لتھڑا رہا، شام کو پاک ہونے کے لیے آ گیا، اللہ کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلا دیے، آنسو بہا دیے، ندامت ہو گئی اور اس گناہ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا، عزم مصمم کیا کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تواب ہے، اللہ رحیم ہے۔ آخری بات سنیے گا۔ حضرت ابو حفص سے کسی نے پوچھا کہ تائب جو آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے اس کو دنیا ناپسند ہونے لگتی ہے، کیوں؟ جو آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے اس کو دنیا سے وحشت ہونے لگتی ہے، کیوں؟ ارشاد فرمایا لأنہا دار باشر فیہا الذنوب، اس کی مثال ایسے سمجھو جہاں انسان نجاست غلاظت پاخانہ کر کے آیا، وہ جگہ آدمی کو اچھی نہیں لگتی، وہاں سے وحشت ہوتی ہے، اس جگہ سے فوری علیحدہ ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں اس نے گناہ کما لیا ہے، اس دنیا کو اس نے گناہ سے گندا کر دیا ہے، ملوث کر دیا ہے، اب اس دنیا میں اس کا جی نہیں لگتا اس کا جی نہیں لگتا۔ اور فرمایا توبۃ الکذابین، جھوٹوں کی توبہ جانتے ہو، جھوٹوں کی توبہ بس زبان پر ہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں استغفر اللہ، جھوٹ بھی چل رہا، رشوت بھی چل رہی، نظر بھی غلط لگی ہوئی ہے، کان بھی غلط سن رہا، ہاتھ کی حرکتیں بھی غلط، زبان کی حرکتیں بھی غلط، مگر استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اس استغفر
استغفراللہ سے کچھ نہیں بنے گا بھائی، یہ تو کذاب، یہ تو جھوٹے کی توبہ ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ سچی توبہ، اس کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں نادم ہو گیا، دل میں شرمندہ ہو گیا اور وہ 3 باتیں اس نے کر دیں، 3 باتیں، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ 3 باتیں کر لیں کہ فوری شرمندہ ہو جائے، فوری اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے، عزم مصمم کر لے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔ سارے عزم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آؤ ہم سچے دل سے اللہ کے سامنے ہم کہیں اے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، کہو اے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اللہم کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے صغیر کبیرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ برے خاتمے سے، اے اللہ بری موت سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری سچی توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہماری سچی توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔